बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के हवाले से अपना मुख्तसर फ़ैसला सुना दिया, जिसके तहत ख़वातीन और अक़लियतों की जो मखसूस नशिस्तें हैं उनको PTI को देने का हुक्म दिया है। और इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट ने सिलसिले में जो फ़ैसले सादिर किए थे उनको कलअदम करार दिया है। 13 रुकनी फुल कोर्ट बेंच ने नाज़रीन इस केस को सुना और 8-5 की अक्सरियत से ये फ़ैसला सामने आया है। ये मुख्तसर फ़ैसला जो है वो 17 सफ़ात पर मुश्तमिल है। अगर फ़ैसले के हवाले से बात करें तो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस याया आफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस नईम अफ़गान, इन सब के जो है इख्तलाफी नोट भी इस फैसले में शामिल हैं। प्रोग्राम में आज हम इस फैसले के आने के बाद के जो असरात हैं, जो नताइज हैं, ख़ास तौर पर सियासी और माशी मंजरनामे पर, उस हवाले से अपने पैनलिस्ट की आरा को हम शामिल करेंगे और देखेंगे कि इसके क्या असरात जो है वो आने वाले वक्त में मुरतब होते हैं। मेरे पैनलिस्ट मुझे ज्वाइन कर चुके हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में। डॉक्टर फारूक आदिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शनीला अमार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बाबर गौरसी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लाहौर में हमें ज्वाइन कर चुके हैं सजाद अनवर साहब और मोहम्मद नौशाद अली साहब। आप सबको खुशामदीद कहूँगी। शनीला, सबसे पहले मैं आप ही से आगाज़ करूँगी। मखसूस नशिस्तों के बारे में जो फ़ैसला सामने आया है उसने बहुत से नए सवालात जो हैं वो पैदा कर दिए हैं। इस सूरत हाल में सियासी और माशी इस्तेहकाम की अगर हम बात करते हैं तो वो कैसे हासिल होगा? शुक्रिया नाज़िया। हम देखें नाज़िया, ये जो फ़ैसला कल आया था उसके फ़ौरन बाद स्टॉक एक्सचेंज थी 1300 पॉइंट जो थी वो गिर गई थी। उसकी वजह यही कि ज़ाहिर एक बेयकीनी की कैफियत तारी हो गई और उसकी वजह से जो सरमायाकार थे उनका थोड़ा सा एतमाद जो था वो लड़खड़ाया। अगर हम जाएं तो IMF जो है उसने पहले भी एक दफ़ा ये बात की थी, अब तो खैर एग्रीमेंट हो गया। उन्होंने बात की थी कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासी बेयकीनी है वो पाकिस्तान की माशी तरक्की की राह में हायल है। तो वही बात है कि कल के फैसले के बाद एक बेयकीनी की कैफियत जो है वो तो आ गई, क्योंकि उसके फ़ौरन बाद ही इलेक्शन के ऊपर सवालात उठाए जा रहे हैं, कहीं पे कोई डिमांड की जा रही है, कहीं पे कहा जा रहा है इलेक्शन दोबारा करवा दी जाए। तो ऐसी जब सूरत हाल होती है तो जो बैरूने मुल्क जिन्होंने आपके मुल्क में आके सरमायाकारी करनी होती है वो थोड़ा सोच विचार का शिकार हो जाता है। और पाकिस्तान जो इस वक्त जिस माशी डगर की तरफ चल पड़ा है और वो चाह रहा है कि पाकिस्तान के अंदर एक इस्तेहकाम आए, क्योंकि देखें ना महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई है, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा जो है वो उनको बढ़ाना पड़ रहा है IMF की डिमांड की वजह से। हालांकि वज़ीर आज़म साहब ने अब जो 100 और 200 यूनिट वाले हैं उनको रिलीफ दिया 3 महीने के लिए कि उनको जो बढ़ाया गया है बिजली के बिल के ऊपर वो उनके नहीं बढ़ाए जाएंगे, वो जो इजाफा लगा है। और शनीला, जो ओवर बिलिंग हुई है उस पर भी वज़ीर आज़म साहब ने एक्शन लिया है। लेकिन नाज़िर, ये जो सारी रिलीफ दिया गया उसके लिए ज़रूरी है ना कि मुल्क के अंदर माशी इस्तेहकाम आए, ताकि हुकूमत के पास ऐसे ज़राए आएँ या उनकी आमदन बढ़े, ज़र मुबादला के ज़हायर बढ़े, जिसकी वजह से अवाम को मज़ीद रिलीफ दे सके। ये जो सीटों वाला जो मसला हुआ है, देखें इसमें अगर किसी की कोई गलती है, जिसने अपना केस ख़राब किया हुआ था तो वो PTI थी। उन्होंने अपने इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए हुए थे, वो उन्होंने बानी PTI जब वज़ीर आज़म थे तब से नहीं करवाए हुए थे। फिर उनको ये बात कही गई थी चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की तरफ से कि अगर कभी आपकी मखसूस नशिस्तों का कोई मसला होगा आप हमारे पास आना। वो अदालत में नहीं गए, उन्होंने रिलीफ नहीं लिया, उनके वकीलों ने केस अपने खुद कमज़ोर किए। तो उसके बाद ज़ाहिर है जो इलेक्शन हो गए, फिर उस इलेक्शन के बाद जो सूरत हाल बनी, उस सूरत हाल के मुताबिक जो उनको हिस्सा मिल गया वो एक पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं, वापस आ सकेंगे नहीं आ सकेंगे, बहुत सी आईनी मतलब जो चीज़ें उनके आगे तशरीह होनी ज़रूरी है। तो उसकी वजह से एक बेयकीनी की कैफियत रहेगी ना कि क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला, एक हिजान बरपा हो जाता है जो सिर्फ मैशत के लिए हमारी बुरा होता है। देखिए सियासी हिजान जो होता है उस पर तो काबू पा लिया जाता है और सियासत तो चलती रहती है, कभी धरने होते हैं, कभी एहतजाज होते हैं। अभी भी तहरीक लब्बैक वाले जो हैं वो एहतजाज करें, इस्लामाबाद की तरफ मार्च करें, महंगाई के सूरत में चलें, ठीक है, इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन जहाँ पे बेयकीनी पैदा हो जाती है ना हुकूमतों को लेके, पार्लियामेंट को लेके, वहाँ पे भी सूरत हाल थोड़ी मुख्तलिफ हो जाती है और फिर वो जो हमारी इकॉनमी की जो एक सिमत मुतय्यन कर दी जाती है उसको धचका लगता है। तो बहुत ज़रूरी था कि मुल्क के माशी हालात को सामने रखते हुए वो फैसला दिया जाता जो सबके लिए काबिल कबूल होता। ठीक है डॉक्टर साहब, हुकूमती रहनुमा इस फैसले के हवाले से हम देख रहे हैं हुकूमती वज़रा जो हैं वो अपनी अपनी आरा का इजहार कर रहे हैं। और क्या आपको लगता है कि हुकूमत इस फैसले के हवाले से नज़रसानी की पटिशन जो है वो दायर करने के बारे में सोच रही है, इस हवाले से कोई सोच विचार हो रही है? क्योंकि हुकूमत की तरफ से जो मौक़िफ़ सामने आया है वो ये कि ये फ़ैसला जो है वो मुबहिम है, क्लियर नहीं है। अच्छा नाज़िया, शुक्रिया। हुकूमत इसके इबाम महसूस करती है नहीं करती, वो इस सिलसिले में पटिशन लेके इसको यानी रिविज़िट करने के लिए कोई रिक्वेस्ट करती है नहीं करती, ये हुकूमत का
फैसला होगा उसको हक हासिल है नहीं है ये हुकूमत करे। ठीक। हम ये देखेंगे कि इस फैसले के हमारे यहाँ असरात क्या हैं, ठीक है। और उसके नतीजे में हमारी जो ज़रूरतें हैं, हमारी दो ज़रूरतें हैं। बुनियादी ज़रूरत हमारी इस्तेहकाम है, आइनी, सियासी, मुआशी और इसके से अमन व अमान का इस्तेहकाम, ये हमारी बुनियादी ज़रूरत है। और इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमें देखना है कि क्या हम उस तरफ जा रहे हैं और इस फ़ैसले के आने के बाद क्या तब्दीलियाँ रूनुमा हुई हैं। मिसाल के तौर पर अभी शनीला कह रही थी कि फैज़ाबाद पे एक फ़िरका परस्त ग्रोह आके बैठ गया है जिसके ऊपर दहशतगर्दी का भी इल्ज़ाम है। उसने पुलिस के जवानों को कत्ल किया है, उन्हें ज़ख्मी किया है, मुख्तलिफ़ जगहों पे आग लगाई है, और यानी सड़क पे कब्ज़ा करना एक बगावत है, गैर कानूनी काम है। तो इसे कैसे हौसला मिला, क्यों हौसला मिला? ये इसकी हौसला मिलने की एक वजह अभी बताई शनीला ने कि आपका स्टॉक मार्केट नीचे गिर गई। ऐसी क्यों गिरती है, यानी ये सवाल। फिर ये कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को यूँ क्यों कहना पड़ता है कि मैं किसी दबाव में नहीं आऊँगा, इस्तीफ़ा दे दूँगा। ये बात दुरुस्त है कि सियासी लोग जो बुनियादी तौर पर सियासी होते हैं, सियासी कारकुन होते हैं, वो ऐसे ही बात करते हैं, वो इक़्तिदार से चिमटे नहीं रहते। वो रात के अंधेरे में पार्लिमानी कार्रवाई में रुकावट डालकर तहरीक अदम एतमाद को गैर आइनी तरीके से डिसमिस नहीं करते। रात के अंधेरे में हुकूमतें ख़त्म नहीं की जाती, और किस लिए कि हुकूमत महफूज रहे। तो एक जमहूरी आदमी तो यही कहेगा कि ठीक है भाई, जाता है तो जाए। मैं कहना ये चाहता हूँ कि पीटीआई के बानी और उनके जो खुद कुछ बम्बार हैं, उनकी मदद को उनके साथ जो चलने वाले, जो कल आपने टीवी पे जिन लोगों को देखा और जो सड़कों पे आके अजीबोगरीब बातें कर रहे थे टेलीविज़न कैमरों के सामने भी, वो क्या कर रहे हैं आपको याद है? फिर हमारे सजाद साहब कहते हैं कि ईस्ट पाकिस्तान चला गया। मेरा प्रोटेस्ट उनसे ये है कि जब मैं ईस्ट पाकिस्तान कहता हूँ तो उसको बांग्लादेश कहते हैं। भाई वो ईस्ट पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की तारीख से बात कर रहे हैं। ईस्ट पाकिस्तान में जब बगावत की शेख मुजीबुर रहमान ने, तो वहाँ टैक्स कलेक्शन रुक गई थी। वहाँ आपकी पुलिस ने और बाज़ दीगर इदारों ने काम करना छोड़ दिया था। क्यों? इसलिए कि उसने निज़ाम ममलिकत को चैलेंज कर दिया था, और उसके साथ रियासत में से उसके साथ कुछ चीज़ें मिल गई थी, कुछ लोग मिल गए थे। नतीजा क्या निकला? पूरा सिस्टम डिसमिस हो गया, तबाह हो गया। तो इस वक्त हमारी कौमी ज़रूरत क्या है? हमारी कौमी ज़रूरत यह है कि हमने इत्तेहाद का मुज़ाहरा करना है, हर सतह पर, हर तबके की सतह पर। मैं गरीब आदमी हूँ तो भी इत्तेहाद का मुज़ाहरा करना है, मैं ताकतवर आदमी हूँ तो भी मुझे इत्तेहाद का मुज़ाहरा करना है, मैं ज़मींदार हूँ तो भी उसी गोल की तरफ जाना है, मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ तो भी मुझे उसी तरफ जाना है। किस तरफ जाना है? हम अपने सियासी इस्तेहकाम का मुज़ाहरा करें, हम अमन व अमान को ठीक करें, और उसके नतीजे में पाकिस्तान की मईशत ठीक हो सके। पाकिस्तान की अगर मईशत ठीक नहीं होगी तो उसके नतीजे में आपका आइन नहीं बचेगा, आपकी डिफेंस नहीं बचेगा, आपका कुछ भी नहीं बचेगा। तो लिहाजा ज़रूरत इत्तेहाद की है, हम इत्तेहाद की तरफ नहीं जा रहे। ठीक है नौशाद साहब, सर सारे बाबर साहब मैं आप ही की तरफ आऊँगी। हुकूमत सर अपना मौक़िफ़ इस तरह से बयान कर रही है कि जो अदालत ने उस फ़रीक को रिलीफ दे दिया है जो कि रिलीफ लेने के लिए वहाँ पर गए ही नहीं। ओवरऑल सर सियासत पे आप इसका क्या इम्पैक्ट होता हुआ देख रहे हैं? क्योंकि अभी फ़ैसला आया है और पीटीआई ने जो है वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को ये कहना शुरू कर दिया है कि आप जो है वो मुस्ताफ़ी हो जाएँ। ऐसा तासुर दिया जा रहा है जैसे इदारे सही तरह काम नहीं कर रहे हैं। आप देखें जो भी फ़ैसला आया, देखें जो अदालतें फ़ैसला देती हैं उसको कबूल किया जाता है। वो फ़ैसले क्या इम्पैक्ट लेके आते हैं मुल्कों के ऊपर, उसकी कई मिसालें हैं। अब अगर आप देखें कि जो लेटर कहा गया कि स्विस बैंक को लिखें, तो उस वक्त नहीं लिखा, तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को जो है एक अदालती फ़ैसले के ज़रिए घर भेज दिया गया। उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट आया, आपने देखा कि आपकी माशी जो सिचुएशन थी वो वर्स्ट हो गई, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई, महंगाई की शरह ज़्यादा हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, और एक क्या सराहियाँ शुरू हो गई कि क्या ये जमहूरी निज़ाम बचता भी है कि नहीं बचता, क्वेश्चन मार्क आना शुरू हो गए। उसके बाद आपने देखा कि 2017 में नवाज़ शरीफ को एक मतलब निकाल दिया गया एक फ़ैसले के ज़रिए, तो उसका कितना
امپیکٹ آیا، آپ نے دیکھا اکانومی بالکل جو ہے وہ ختم ہو گئی، اس کے بعد پھر اس طرح کے فیصلے آئے. لیکن ابھی کا جو فیصلہ عدالت نے جو بھی فیصلہ دیا تمام فریقین اس کو قبول کر رہے ہیں. کل بھی آپ نے دیکھا ہے کہ تارڑ صاحب نے، جو لا منسٹر ہیں اعظم نذیر تارڑ صاحب، انہوں نے ایک پریس ٹاک کی تو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے بات کی. انہوں نے کہا کہ ہم احترام کرتے ہیں، فیصلے کا بھی احترام کرتے ہیں، لیکن انہوں نے ساتھ یہ کہا کہ یہ ایک سیاسی فیصلہ ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو ملک کی اس وقت حالات ہیں اس کے مطابق فیصلے ہونے چاہیے. بات بالکل ٹھیک کی ہے انہوں نے کہ فیصلے جو بھی ہوتے ہیں وہ ایسے فیصلے کیے جاتے ہیں کہ جس سے جو ملک ہے اس کی سلامتی کے اوپر، اس کو جو چیزیں آگے لے کر جا رہی ہیں اس کے اوپر کوئی قدغن نہ لگے. ابھی آپ دیکھیں کہ اس وقت جو ہے پاکستان پہلے ہی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا شکار ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کتنے عرصے سے پاکستان میں جو ہیں جو بھی حکومت آتی ہے یا جو بھی الیکشن جیت کے آتا ہے اپوزیشن اس کو مانتی نہیں ہے کہ جی یہ الیکشن صحیح ہوئے. 2018 کے وہ کہتے ہیں RTS کے تھے، یہ والے جو ہیں یہ مختلف فارمز کی بات کر رہے ہیں. تو ابھی آپ دیکھیں کہ کب جا کے کنسنسس ہوگا، کب جا کے یہ چیزیں ہوں گی. اب تو PTI کو چاہیے کہ ان کو بہت بڑا ریلیف ملا ہے، آئیں بیٹھیں قومی ادارے میں آئیں اور اعلان کریں کہ جی ہم جو ہے مثبت تنقید کریں گے، ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں گے، جو بھی ملک کے معاشی فیصلے ہیں اس میں ہم پارٹیسپیٹ کریں گے. ہم چلیں حکومت کے ساتھ نہ کھڑے ہوں، اسٹیٹ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، قومی مفادات کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو یہ چیزیں جو ہیں جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا قومی مفادات میں کھڑے ہوں گے تو بہت چیزیں بہتر ہو جائیں گی. لیکن ابھی بھی جب سے یہ فیصلہ آیا اس کے بعد سے بھی وہ امیچورٹی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. کبھی آرٹیکل 6 کی بات کر رہے ہیں، کبھی کوئی ایسی بات کر رہے ہیں. یہی وہ لوگ تھے جو عدلیہ پہ بھی، اپیکس کورٹس پہ بھی جو ہے وہ تنقید کرتے تھے، اس کے بعد لوور کورٹس پہ بھی تنقید کرتے تھے، ججز کے نام لے لے کر، اسٹیبلشمنٹس کے نام لے لے کر تنقید کرتے تھے. تو جب ان کے حق میں فیصلے آنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس وقت تمام لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں. بھئی فیصلہ جو بھی ہوتا ہے قانون اور آئین کے مطابق ہوتا ہے، تو اس لیے جو بھی فیصلے آئیں ٹھیک ہے، آپ کے حق میں آئے ٹھیک ہے، آپ اس پہ خوشی کا اظہار کریں، لیکن اگر آپ کے خلاف بھی آئے تو اس فیصلے کو بھی مانیں. لیکن جو فیصلے آئے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ ابھی جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی، اب دیکھیں نا حکومت جو ہے اس کے پاس تو 2/3 اکثریت نہیں رہ گئی. ابھی قانون سازی وہ کوئی کرنا چاہتے ہیں، کوئی ایسی امینڈمنٹ کرنا چاہتے ہیں جس میں کہ بہت ضروری ہے، وہ اسٹیٹ کے لیے بہت اچھی ہے، اداروں کے لیے اچھی ہے، دنیا کے لیے اچھی ہے، فارن ریلیشنز کے لیے اچھی ہے، IMF کے ساتھ کوئی ڈیل کرنے کے لیے اچھی ہے. تو وہ حکومت کیا کرے گی؟ ان کی منتیں کرے گی، یہ چیزیں کرے گی. تو ان تمام چیزوں کو رکھنا چاہیے تھا. لیکن اب دیکھیں حکومت نے کہا ہے کہ ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے، ہمیں کوئی ضرورت پڑی تو ہم سینٹ اور قومی اسمبلی کا اجلاس بلا کے اکٹھا کر کے ہم وہ چیز کر لیں گے. ٹھیک ہے. اچھا نوشاد صاحب، سر سپریم کورٹ کے فیصلے آنے کے بعد جو ہے یہ بات کی جا رہی ہے اور ایسا تاثر دیا جانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جیسے حکومت کو جو ہے وہ کوئی خطرہ لاحق ہے. حکومتی وزراء بارہا کل سے اس کو نگیٹ کر چکے ہیں اور وہ کہہ چکے ہیں کہ حکومت کو تو کوئی خطرہ نہیں ہے، نمبر گیمز کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر ملکی استحکام کی بات کی جائے تو اس کے لیے مشکلات ضرور ہو سکتی ہیں اس طرح کی سچویشن جو ڈیولپ ہو گئی ہے. دیکھیے یہ انڈرسٹوڈ سی بات تھی کہ اگر کسی کو اس طرح کا آکسیجن دیا جائے گا تو وہ یقیناً وہ اس کو بھرپور طریقے سے استعمال کرنے کی کوشش کرے گا. اور ہم تو جانتے ہیں کہ جس جماعت کی بات میں اور آپ کر رہے ہیں یا جس ٹولے کی بات ہم کرتے ہیں وہ تو اس کو تو اسی طرح کی آکسیجن چاہیے ہوتی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ اس سے پہلے ایک فیصلہ آیا لیکن اس کی جو امپلیکیشنز ہیں اس کو پس پش ڈال کر ایک سائڈ پر رکھ کر اب خوشیاں منائی جا رہی ہیں. یہاں اسمبلی کے یہ پنجاب اسمبلی کے باہر جو ہے وہ اپنی ہی ایک اجلاس بلا کر وہاں پر خود سے جو لوگ ہار گئے، مطلب وہ لوگ جو انتخابات میں ہار گئے ہیں ان سے حلف لیے جا رہے ہیں. اسی طرح سے جو یہ فیصلہ آیا اس کے فوراً بعد بانی تحریک نے ایک 3 نکاتی جو ہے نا اپنا مذاکرات کے لیے ایک پیشکش کر دی ہے کہ جی میں ان 3 نکات کے اوپر یہ پہلے یہ کیے جائیں، یہ چیزیں طے کی جائیں تو میں کر دوں گا. اور وہ تینوں نکات ہیں جس کے اندر معاملات جو ہیں وہ کسی صورت بھی سامنے نہیں آئیں گے، چیزیں جو ہیں وہ درست نہیں ہو سکتی. کیونکہ وہ جو چاہتے ہیں، میں بار بار یہی بات کہتا ہوں کہ وہ جو چاہتے ہیں وہ ان کا ایجنڈا سب کے سامنے ہے. ایک بار نہیں کئی بار ایسا ہو چکا ہے، یہ ایجنڈا سامنے آتا رہا، یہاں سے پتہ چلتا رہا کہ ایجنڈا کیا تھا، کس طرح سے انہوں نے جو ہے نا وہ اس ملک کے اندر مختلف معاملات کے اوپر، چاہے وہ معاشی معاملات تھے، چاہے سیاسی معاملات تھے، چاہے سماجی معاملات تھے، اس کے اندر ان کا کیا کردار رہا. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے مذاکرات کی شرائط پیش کی ہیں، فرض کیجئے کہ
ان شرائط کے اوپر اگر کوئی گفتگو کرنا بھی چاہے بھی تو وہ نہیں کر پائے گا. اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے, اس کا مقصد مذاکرات کرنا کسی طور نہیں ہے, اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ ایسا سیاسی انتشار کریٹ کریں, کیونکہ ان کو تھوڑی سی آکسیجن ملی ہے ایک فیصلے کے تحت, سو انہوں نے اپنا قدم آگے بڑھانا شروع کر دیا. جیسے ہی وہ قدم آگے بڑھانا شروع کریں گے مزید وہ پریشرائز کرنا شروع کر دیں گے. انہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ صحافیوں سے گفتگو میں انہوں نے اپنا مدعا بھی بیان کر دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میں یہاں پر بھوک ہڑتال کروں گا اور اس کو ہم انٹرنیشنل سطح پہ اجاگر کریں گے, ہم پوری دنیا کے سامنے وہ رکھیں گے کہ ہم کیا کرنا ہے. سو بیسکلی جو لوگ ملک کے ساتھ, آپ کی قوم کے ساتھ, آپ کے جو ملکی مفادات ہیں ان کے ساتھ سنسیئر ہوتے ہیں, وہ یہ نہیں چاہتے کہ کسی صورت بھی ان کی دنیا بھر کے اندر کوئی سبکی ہو یا ان کے ملک کی طرف کوئی انگلی اٹھانے کا کسی کو موقع مل سکے. وہ ان کی ہمہ وقت یہ کوشش رہتی ہے کہ ہمارے ملک کی طرف اگر فرض کیجئے ہمارے ہاں کوئی تھوڑی بہت کمی کوتاہی ہو بھی تو کوئی اس کی طرف نظر نہ کر سکے, کوئی اس پہ بات نہ کر سکے. یہ نیشنل, جسے کہتے ہیں کہ نیشنلزم کا تقاضا ہے. لیکن ہمارے ہاں اب جو جس قسم کی روایت اور جس قسم کا مزاج جڑ پکڑ رہا ہے, اس سے یہ سامنے آ رہا ہے کہ وہ جو چیز جو پروپیگنڈا کر کے پریزنٹ کی جاتی ہے اس کے وکٹم بن جاتے ہیں ہم, اور وہ اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ معذرت کے ساتھ میں کہنا چاہوں گا کہ وہ ایسی جگہوں پر بھی اس کا اثر رونما ہو رہا ہے کہ جس کے نتیجے میں ہم یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ ہمارے لیے یہ مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے کہ ہم اس سیاسی انتشار کو کنٹرول کر کے, باوجود اس کے کہ اس ساری سیاسی انتشار کی قیمت عام آدمی پے کر رہا ہے. جو بات لوگوں کو سمجھ نہیں آتی وہ یہ ہے کہ اس کی قیمت جو ہے وہ عام آدمی کو پے کرنا پڑ رہی ہے. عام آدمی اس چکی میں پس رہا ہے جس کا نتیجہ جو ہے وہ ہمارے سامنے اس معاشی عدم استحکام کی صورت میں آیا, معاشی بحران کی صورت میں آیا, اور جو اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے, جو اس کے لیے دن رات ایک کر رہا ہے, جو اس کے لیے سخت فیصلے لے رہا ہے, جو اس کے لیے اپنی سیاست کو داؤ پر لگا کر بیٹھا ہے, اس کے اگینسٹ باتیں ہو رہی ہیں, اس کے اگینسٹ فیصلے آ رہے ہیں. یہ سارا کچھ جو ہے یہاں بات کی ہے نوشاد صاحب آپ نے. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے اس پہ آپ کی رائے لینا چاہوں گی. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی یہ ڈے فرسٹ سے روش ہے کہ اداروں کو جو ہے وہ پریشرائز کرنا. اگر ان کے حق میں فیصلے آتے ہیں تو خوشیاں منائی جاتی ہیں, لیکن اگر ان کے برخلاف, ان کی مزاج کے برخلاف کوئی فیصلہ آتا ہے تو اس میں خاصا واویلا ہوتا ہے. اور ابھی بھی ہم نے دیکھا کہ جس انداز میں انہوں نے عدم اعتماد کا اظہار کیا لیکن اسی جگہ سے ان کو ریلیف بھی ملا, تو یہ روش جو ہے یہ مسلسل اداروں کو دباؤ میں رکھنے کی, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی بہت شکریہ. جب یہ بات کر رہے تھے گورسی صاحب تو میرے ذہن میں یہی بات آ رہی تھی کہ اس کا ڈسکس ہونا چاہیے. آپ کا شکریہ, آپ نے یہ بات ڈسکس کی. آپ یہ دیکھیں کہ بانی پی ٹی آئی کی طرف سے یہ کہا گیا اور برملا کہا گیا اور اس کو بڑا پراپوگیٹ کیا گیا کہ ہمیں چیف جسٹس آف پاکستان پہ اعتماد نہیں ہے, وہ ہمارے کیسز مت الگ ہو جائیں, ہے نا, الگ ہو جائیں. یہ کیا ہے؟ اور کل یہ درست ہے کہ ان کی طرف سے اختلافی نوٹ دیا گیا ہے, لیکن اس کے باوجود ان کے نوٹ پہ پی ٹی آئی کے حق میں نکات موجود ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے جو پہلے آپ کو اشارہ کیا کہ یہ جماعت جو ہے دراصل اداروں کے درمیان اور اداروں پر اعتماد کو ختم کرنا چاہتی ہے. اداروں کی اپنی جو ایک اتھارٹی ہوتی ہے اس کو تباہ کرنے پہ تلی ہوئی ہے اور قومی اتحاد کے خلاف کام ٹھیک کر ہے. رہی ہے. میں سجاد صاحب سے اسی حوالے سے رائے لینا چاہوں گی. سجاد صاحب ایک تو ذرا یہ بتائیے گا اس فیصلے کی روشنی میں کیا جو سیاسی محاذر آئی ہے, سیاسی بے چینی ہے, سیاسی گرد, وہ آپ کو سیٹل ڈاؤن ہوتی بھی نظر آ رہی ہے؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ معاملات سلجھاؤ کی طرف جائیں گے یا مزید بے چینی اس سے بڑھے گی؟ دیکھیں, ایک استحکام کی طرف ہم بڑھ رہے تھے. آج بڑی اچھی خبر آئی کہ جناب آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کا جو ایگریمنٹ ہے وہ ہو گیا ہے. ہماری سٹاک مارکیٹ راکنگ تھی وہ آگے بڑھ رہی تھی, پاکستان میں اکانومی کے اشاریے بہتر ہو رہے تھے. جو انٹرنیشنل جرائد کی رپورٹس تھیں اس کے مطابق اس سال پچھلے سال کی نسبت مہنگائی بھی کم ہوئی تھی اور ہم ایک استحکام کی طرف آگے بڑھ رہے تھے. لیکن اس فیصلے کی وجہ سے بہت ساری کمپلیکیشن اور پیچیدگیاں پیدا ہو چکی ہیں ہمارے سیاسی ماحول میں, سیاسی انوائرنمنٹ میں. دیکھیں, اس سے پہلے بھی ہماری جو عدلیہ ہے اس نے کئی دفعہ حکومتیں تبدیل کیں, جیسا کہ بابر غورسی صاحب نے کہا کہ ایک زمانہ تھا کہ 58(2)B کے ذریعے حکومتوں کو ہٹایا جاتا تھا. پھر عدلیہ نے اس طرح کے فیصلے کیے کہ وزیر اعظم اپنے عہدوں سے ہٹا دیے گئے اور اس کو عدالتی کو بھی کہا گیا.
اور لیکن جب سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈسپینسیشن آئی ہمارے عدلیہ میں قاضی فائز صاحب کی، تو انہوں نے کئی کیسز میں پارلیمنٹ کی جو خود مختاری تھی اس کو آنر کیا، اور آپ کو یاد ہوگا پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو تھا اس کو انہوں نے اس پر جو اعتراضات تھے وہ رد کر دیے۔ پھر اس کے علاوہ اور مقدمات، ابھی ریسنٹلی ایک نیب کی ترمیم کا معاملہ ہے، اس پر بھی ہم نے دیکھا عدلیہ کا ایک موقف ہے کہ جو پارلیمنٹ فیصلہ کرتی ہے اس کو عدالتیں اس کو تبدیل نہیں کر سکتی، لیکن بدقسمتی سے یہ جو فیصلہ آیا ہے اس کے نتیجے میں کئی چیزوں کے پیچیدگیاں اور مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ مثلا خواجہ آصف صاحب نے کہا کل سیالکوٹ میں کہ وہاں سے اس پارٹی کو ریلیف ملا جو کہ دروازے پہ گئی نہیں تھی، جو فریادی ہی نہیں تھی، اس کو ریلیف مل گیا۔ پھر عظمیٰ بخاری صاحبہ نے کہا کہ اس فیصلے کے نتیجے میں ہارس ٹریڈنگ کا خطرہ بڑھ چکا ہے، کیونکہ فیصل واڈا صاحب بھی کل کہہ چکے ہیں کہ اس کے نتیجے میں کوئی فارورڈ بلاک بھی بن سکتا ہے پی ٹی آئی کے اندر۔ اور اسی طرح رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، یہ ہمارے وزیر قانون نے بھی یہی بات کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک چلتا ہوا اچھے طریقے سے معاملات چل رہے تھے، لیکن اب بدقسمتی سے سیاسی ماحول میں کافی نئے چیلنجز سامنے آئیں گے، جس سے ہماری اسٹیبلٹی جو تھی، جس کے لیے کوشش ہو رہی تھی، جس کے لیے عزم استحکام کا جو ویژن تھا وہ بھی سامنے آیا تھا۔ چین کے ہمارا بہت قریبی دوست ہے، ان کے جب پچھلے دنوں سینئر منسٹر آئے تو انہوں نے بھی پاکستان میں اسٹیبلٹی کی بات کی اور سیکیورٹی کی بات کی، تو ہم ان اہداف کو اچیو کرنے کی جو کوشش کر رہے تھے اور بڑی امید پیدا ہو گئی تھی، اس میں میں سمجھتا ہوں کچھ خطرات لاحق ہو گئے، جس کا اوورآل پاکستان کی جو قومی ایک ماحول ہے اور ہماری جو آگے بڑھنے کی ایک صلاحیت تھی اس کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے کہ میرے دوسرے پینلسٹ نے کہا کہ اگر کانسٹیٹیوشن فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے اس معاملے کو سیٹل کیا جاتا اور اس کے اوپر زیادہ سیاسی معاملات کو سیاسی انداز میں حل کرنے کے بارے میں احکامات نہ آتے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا۔ ابھی بھی آپ دیکھیے گا کہ پارلیمنٹ میں آنے والے دنوں میں اس پہ یہ چیزیں کچھ سیٹل نہیں ہوں گی، جو آپ کا سوال تھا کہ سیٹل ہوں گی، کافی مہینے لگیں گے چیزوں کو نئی شکل اختیار کرتے ہوئے۔ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کے نتیجے میں کوئی پارلیمنٹ میں تبدیلی آ جائے گی، پارلیمنٹ میں جو حکومتی اتحادی ہیں، کل آپ نے دیکھا ایم کیو ایم نے بھی پریس کانفرنس کی، پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی پریس کانفرنس کی گئی، مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی پریس کانفرنس کی گئی، تو تمام اتحادی انٹیکٹ ہیں۔ حتیٰ کہ اس کے اوپر جے یو آئی جو مذاکرات کر رہی تھی تحریک انصاف کے ساتھ، ان کا بھی پوائنٹ آف ویو کافی مختلف آیا ہے پی ٹی آئی سے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک اتفاق رائے اور آگے بڑھنے کی کوشش ہو رہی تھی اس کو نقصان پہنچے گا۔ ٹھیک ہے جی جی یہ ابھی بات کر رہے تھے نا سجاد صاحب کہ پرے کچھ اور تھی، ہوا فیصلہ کچھ اور ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں کہ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ ہم نے جو مانگا نہیں تھا وہ ہمیں ملا۔ جی بالکل، کل ان کا یہ بیان تھا۔ ناظرین، پروگرام کے اس حصے میں ہم وہی بات کریں گے جو سجاد صاحب نے جس کی طرف اشارہ کیا کہ ایک بہت اچھی خبر پاکستان کی معیشت کے لیے وہ یہ ہے کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان 7 ارب ڈالرز کے جو قرض کا معاہدہ ہے وہ طے پا گیا ہے۔ 37 ماہ کے لیے یہ قرض پروگرام ہوگا اور اس کی حتمی منظوری جو ہے وہ آئی ایم ایف کا ایگزیکٹو بورڈ جو ہے وہ دے گا۔ پروگرام کے حصے سے ہم اسی حوالے سے بات کریں گے کہ قرض کی اس منظوری سے پاکستان میں معاشی استحکام میں لانے میں مزید کتنی مدد ملے گی۔ آئی ایم ایف کا جو اعلامیہ ہے اس میں ناظرین کچھ پاکستان سے مطالبات کہہ لیجیے یا توقعات وہ بھی وابستہ کی گئی ہیں، اور کہا گیا ہے کہ ٹیکس آمدن میں بڑھوتی کے حوالے سے، ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ جو ٹیکس ہے اس میں اضافے کے حوالے سے، ٹیکس پیئر میں کے جو تعداد ہے اس میں اضافے کے حوالے سے، اور مختلف شعبوں میں جو ٹیکس وصولیاں ہیں اس کے حوالے سے کچھ مطالبات ہیں وہ بھی سامنے آئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک خوشائن بات یہ بھی ہے کہ اس حکومت نے گزشتہ سال میں جو اقدامات لیے ہیں، جو اسٹیپس
स्टेप्स लिए हैं जिससे महंगाई में कमी वाक़ हुई है, स्टॉक मार्केट में जो है वो हमने देखा कि साइकोलॉजिकल बैरियर को उसने अबूर किया, और साथ साथ हमने ये भी देख रहे हैं कि मज़ीद इक़दामात भी लिए जा रहे हैं, ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम हुए हैं, तो उस पर IMF की जानिब से पाकिस्तान की इन काविशों को सराहा गया है। इसी पर हम बात करते हैं शनीला। IMF लेवल्स के जो माहिदा है स्टाफ लेवल का, वो माहिदा तय पाया जिसके तहत जो है वो $7 बिलियन का हमें जो है वो पैसे मिलेंगे इस हवाले से। मईशत की बेहतरी के लिए जो हुकूमती इक़दामात हैं, क्या ये उनकी तायीद है? बिल्कुल है। देखें, IMF ने खुद ये अपने इलामे में ये बात कर दी है कि पाकिस्तान के अंदर एक माशी इस्तेहकाम आ रहा है, और जो हमारा पहले स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट था वो जिस तरह से उसको चलाया गया है, जिस तरह उसकी जो उसके अंदर पॉलिसीज़ थी उस पर अमल किया गया, तो उसकी वजह से ये जो एग्रीमेंट है इसको करने में उनको आसानी हुई है। और IMF ने खुद ही कहा कि जी पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिसीज़ हैं वो अब बेहतर हो रही हैं, पाकिस्तान अपने टैक्स नेट को बढ़ा रहा है, पाकिस्तान के अंदर महंगाई की कमी हो रही है, पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़ाहिर मुस्तहकम हो रहे हैं, और उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर शरह सूद भी कम हो रहे हैं। शरह सूद के कम होने का मतलब ये होता है कि आप माशी तौर पे ग्रो करें, क्योंकि जब आपकी महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाती है तो फिर माशी ग्रोथ को और महंगाई को एक रोकने के लिए ही आप शरह सूद जो बढ़ा देते हैं, तो उसकी वजह फिर ये होता है कि वो इन्वेस्टर जो होता है वो कर्जे उस तरह से नहीं उठाता, मार्केट के अंदर से उस तरह माशी ग्रोथ नहीं होती है, जिसकी वजह से चीज़ों की फिर कीमतें जो है वो बढ़नी शुरू हो जाती है और गरीब की पहुंच से दूर हो जाती है, तो उस सब को रोकने के लिए किया जाता है। लेकिन जैसे जैसे आप शरह सूद कम करते हैं उसकी वजह ये होती है कि आपके मुल्क के अंदर महंगाई कम हो रही है और अब आप माशी एक्टिविटीज़ को इजाज़त दे रहे हैं कि वो पूरी तरह से अपना काम कर सकें। तो ये जो हम पहले भी बार बार ये बात करते रहे कि जो PDM के टाइम से, और जिसकी कीमत भी नवाज लीग ने काफ़ी हद तक उठाई इलेक्शंस के अंदर, और अभी भी जब लोग तनकीद करते हैं महंगाई को लेकर, लेकिन जो जमात मुल्क के साथ या रियासत के साथ मुखलिस होती है वो नज़र आ जाता है कि उनके पेश नज़र सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि हम एक इस्तेहकाम की तरफ लेके जाएं, मुल्क की सिमत को बेहतर करें, क्योंकि पॉपुलिस्ट फैसले जो लेना होता है ना वो बड़े आसान काम होता है। और ये हमने PTI के दौर में देखा भी है कि जो बानी PTI थे, जब तहरीक अदम एतमाद आई तो वो उन्होंने अपने पॉपुलिस्ट फैसलों के जरिए ही इकोनॉमी को पूरा तबाह किया था। तो वो फैसले जाहिर है PDM भी ले सकती थी, वो भी पॉपुलिस्ट फैसले लेते, जी हमने फ़ौरन इलेक्शन में जाना है तो हमें ज़रूरी है कि हम आवाम को रिलीफ दे के चल जाए, पीछे से अगर कुछ डिफ़ॉल्ट भी होता होगा तो निगरानों के उसके ऊपर चला जाएगा। लेकिन नहीं, उन्होंने अपना जो सियासी जो अपना कैपिटल था उसको दाव के ऊपर लगाया कि नहीं, हमें एक मुस्तहकम पाकिस्तान कर देना है, हमने इसको डिफ़ॉल्ट की तरफ नहीं लेके जाना। जो बानी PTI बार बार कहते थे कि मैं पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा, जब उनको गिरफ्तार भी किया गया था 9 मई को, तब भी कह रहे थे कि जी पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा। तो उस पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने से, डिफ़ॉल्ट से रोकने के लिए इस हुकूमत ने जो काम किया है वो आज नज़र आ गया कि अब IMF के साथ जो हमारा माहिदा होगा उसके बाद सरमायाकारी भी बढ़ेगी। जो दूसरे ममालिक है जिन्होंने पाकिस्तान में सरमाया करनी थी, जिसकी और उनकी हमेशा ये होता है कि पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में रहे ताकि नज़र आए कि पाकिस्तान में एक स्टेबिलिटी है, ताकि हम जाके सरमायाकारी कर सके। तो अब वो आगे जाके आपको सारा इस्तेहकाम, वो सरमायाकारी और मुल्क के अंदर माशी ग्रोथ वो सब होती हुई नजर आएगी। डॉक्टर साहब, 37 माह के लिए ये हमें ट्रांच मिल रही है, तकरीबन 3 साल का अरसा हम इसे कह सकते हैं। तो जो हुकूमती इक़दामात हैं माशी इस्तेहकाम के लिए और जो अमल दरामद की पॉलिसी है, वज़ीर आज़म जो है हम देख रहे हैं हर रोज़ इजलास करते हैं चीज़ों के हवाले से, मईशत को बेहतर करने के हवाले से, उन पर अमल दरामद के लिए ये कितने ज़रूरी थे हमारे लिए कि ट्रांच हमें मिलती? देखिए, ये जो आप सवाल कर रहे हैं नाज़िया, इसका बहुत अच्छा जवाब जो है शनीला की तरफ से आया, और एक यानी मईशत के यानी अच्छे जो समझने वाले आदमी की तरह इन्होंने जवाब दिया। मैं आपको इसके ना सियासी पहलुओं की तरफ लेके जाना चाहूँगा। सियासी पहलू क्या हैं? दाखिली सियासत से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। असल बात यह है कि जो मुल्क आपकी मदद करना चाहते हैं, आपके यहाँ सरमायाकारी करना चाहते हैं, जिन्होंने आपके साथ तय कर लिया है, अमारात है, सऊदी अरब है, अभी ये चले गए हैं अज़रबैजान के प्रेसिडेंट, इन सारे ममालिक ने पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करके, चाइना भी, उन्होंने यकीन दहानी कराई कि हम आपको किसी मामले में ख़राब नहीं होने देंगे, आपके लिए कोई मसाइल पैदा नहीं होने देंगे, लेकिन इस बात की गारंटी होनी चाहिए कि आपके यहाँ अदम इस्तेहकाम नहीं आएगा। आपका जो निज़ाम हुकूमत है उसमें कुछ ऐसे गैर ज़िम्मेदार लोग नहीं आ जाएंगे कि उसकी वजह से जो हम सरमायाकारी करें वो ज़ाया हो जाए। मतलब सरमायाकारी कैसे ज़ाया होती है? सरमायाकारी इस तरह से ज़ाया होती है कि आपको बस 40-50 लाख डॉलर, ये अमाउंट आपको याद होगा, चाइना ने आपको आके यहाँ किया करोड़ डॉलर का, 40-50 यहाँ आके सरमायाकारी की, इकनॉमिक कॉरिडोर और इसके साथ बहुत सारे जो मंसूबे थे
اس کو آتے ہی پی ٹی آئی نے ملیا میٹ کر کے رکھ 60 ارب ڈالر 60 ارب ڈالر 22 ارب ڈالر کی ہو چکی ہے۔ اچھا، اور اس میں رزاق داؤد جو ان کے وزیر تجارت تھے، مشیر تجارت، انہوں نے یہ آ کے کہا کہ یہ پروگرام نہیں چلے گا، اور انہوں نے کہا کہ اس میں گڑبڑ ہے، ہم اس میں تحقیقات کریں گے۔ کوئی عقل مند آدمی اس طرح کا ہوتا ہے جو دوست ملکوں کی طرف سے ہونے والی سرمایہ کاری جو ہمارے مفاد میں ہو اسے تباہ کر دے؟ کوئی ایسی حکومت ہوتی ہے جس کا وزیر پارلیمنٹ میں کھڑا ہو کے یہ بیان دے کہ آپ کی ایئر لائن کے سارے پائلٹ جو ہیں ان کے تو لائسنس جعلی ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے کہ آپ کی انٹرنیشنل فلائٹس رک جائیں؟ آج تک ہم اس کو بھگت رہے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے غیر ذمہ دار حکومت کا نقصان۔ تو اس وقت جو بات آپ کہہ رہی ہیں، جو آئی ایم ایف کی آپ کے ہاں جو ہمیں مدد مل رہی ہے، اس کے نتیجے میں آپ کی سرمایہ کاری یقینی ہوگی، اس کو ہم نے اپنے دوستوں کے اعتماد اور اپنے سیاسی استحکام کے ساتھ مشروط کر کے اس کو یقینی بنانا ہے کہ یہ معاملات ٹھیک نہ ہو۔ لیکن جو طرز عمل اختیار کیا جا رہا ہے وہ طرز عمل اس طرف نہیں ہے، اس کے نتیجے میں ہمیں نقصان ہوگا، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ سجاد صاحب، جو رقم پاکستان کو دی گئی ہے آئی ایم ایف کی جانب سے، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ پاکستان کی کارکردگی سے مطمئن ہے؟ گو کہ حکومت وقت نے مشکل فیصلے لیے ہیں جو کہ ڈائجسٹ کرنا بہت سی چیزوں کے حوالے سے ذرا مشکل ہو رہا ہے، لیکن چونکہ ان کے مطالبات تھے وہ ان کو جوں کا توں پورا کیا گیا ہے، اور اب آئی ایم ایف یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک رائٹ ڈائریکشن کی طرف ہے۔ جی بالکل، یہ بڑا ایک میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 3-4 مہینے سے ہمارے جو وزیر خزانہ ہیں انہوں نے بہت محنت کی ہے آئی ایم ایف کی ٹیم کے ساتھ، اور جو بھی ان کے ریزرویشنز تھیں پاکستان کی ریاست اور پاکستانی معیشت کے حوالے سے، ان کو ریزالو کرنے میں بہت سٹرگل کرنی پڑی پاکستان کی وزارت خزانہ کو، ایف بی آر کو، دوسرے اداروں کو، تاکہ ان کے تحفظات بھی دور کیے جا سکیں۔ اور اس میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہوئیں جو کہ جن کا شنیلا صاحبہ نے ذکر کیا کہ جس سے عام آدمی بھی متاثر ہوگا اور ہو رہا ہے، لیکن یہ ایک پولیٹیکل کاسٹ ہوتی ہے ملک کو آگے لے جانے کے لیے جو سیاسی جماعتوں کو کرنی پڑتی ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ایف کا اطمینان اپنی جگہ پہ، کیونکہ آئی ایم ایف تو پاکستان میں ایک مالیاتی ڈسپلن چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے، اپنے اخراجات کو خود پورا کر سکے۔ لیکن وزیر اعظم صاحب نے جو کل اجلاس سے خطاب کیا، انہوں نے یہی کہا کہ ہم عام آدمی پر اور سیلریڈ کلاس پہ جو بوجھ ڈالا گیا ہے اس کو کم سے کم کرنا ہے آگے جا کے، اور انہوں نے کہا کہ سب کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی ضرورت ہے۔ جس طرح سے ریٹیلرز کے خلاف اب ایک کارروائی شروع ہو رہی ہے، اور پورے پاکستان میں بڑے شہروں میں ریٹیلرز کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے ایک فارمولہ طے پا گیا ہے، ایگریکلچر ٹیکس کے لیے ایک فارمولہ طے پا گیا ہے۔ یہ چیزیں الٹیمیٹلی پاکستان کے اخراجات کو ہم جب اپنے مقامی طور پہ پورا کریں گے، اور جیسے وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ ہم آئی ایم ایف سے چھٹکارا حاصل کریں گے، یہ آخری پروگرام ہونا چاہیے۔ لیکن وہی بات جو فاروق عادل صاحب نے کی کہ اس سب کے لیے جو سیاسی استحکام کی ضرورت ہے، اس سارے نقشے میں یہ تو کہیں نہیں ہونا چاہیے کہ فیض آباد پہ دھرنا ہو جائے، یا کوئی ایک سیاسی جماعت سسٹم کو بلاک کر دے، یا کوئی کہے کہ ہم کے پی سے پشاور سے ایک لانگ مارچ لے کر آئیں گے اور اسلام آباد پہ چڑھائی کر دیں گے، یا ٹی ٹی پی جیسی آرگنائزیشن جس کے بارے میں آج امریکی ایک رپورٹ آئی، یونائٹڈ نیشن کی ایک رپورٹ آئی ہے کہ وہ سب سے خطرناک ایک آرگنائزیشن ہے افغانستان کے اندر، جس کا دوسری انٹرنیشنل جہادی تنظیموں کے ساتھ رابطے ہیں، اور وہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ پاکستان کے شمالی علاقوں اور افغانستان کے ساتھ جو بارڈرنگ ہے وہ اس پہ آ کے اگر کرے گی کوئی کارروائی تو اس کو روکنا ہوگا، اور وہ ہم تبھی روک سکتے ہیں اگر پاکستان کے اندر ایک استحکام ہوگا، اتحاد ہوگا، اور کے پی کی گورنمنٹ کی جو ذمہ داریاں ہیں خاص طور پہ دہشت گردی سے نپٹنے کے لیے، اگر انہوں نے سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں معاشی استحکام اور معاشی ترقی اور IMF سے چھٹکارے سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی کوئی گنجائش نہیں بچتی. نوشاد صاحب بس ٹائم ذرا محدود ہے, میں چاہوں گی کہ آپ اس میں ضرور اپنی رائے دیجیے گا. بحیثیت قوم سر ہم جانتے ہیں کہ IMF جو ہے نا وہ ہماری ضرورت ہے, لیکن ایک جو تنقید کرنے والے جو یہ بات کرتے ہیں کہ IMF جو ہے وہ ڈو مور کا ہم سے مطالبہ کرتا ہے, لیکن سر جو IMF ہم سے مطالبات رکھتا ہے, کہتا ہے کہ اپنی ٹیکس جو بیس ہے اس کو بڑھائیں, اسٹرکچر ریفارمز لے کر آئیں, اس میں سر کس کا فائدہ ہے؟ IMF کا فائدہ ہے یا بحیثیت قوم ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں ہمارا فائدہ ہے, ہماری سسٹم اس سے ٹھیک ہوگا؟ دیکھیے یہ بات تو طے شدہ ہے کہ IMF نے جتنی بھی اصلاحات کی بات کی ہے, یہ وہ اصلاحات ہیں جو گزشتہ 2-3 دہائیوں میں ہو جانی چاہیے تھیں, جو ہم نے ایکچولی نہیں کی, اور ان کا ہم آج خمیازہ بھگت رہے ہیں. یہ کس دنیا کے کس ملک کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر کوئی سیکٹر جو ہے وہ ٹیکس نہ دے رہا ہو, یا کہاں ہوتا ہے کہ مخصوص اشرافیہ جو ہے اس کو خاص طور پر مختلف طرح کی سبسڈیز دی جا رہی ہوں, یا وہ ایک رجیم انجوائے کر رہے ہوں. دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا. دنیا میں ہر جگہ وہ قومیں وہی ترقی کر سکتی ہیں جن کے ہاں ٹیکس دینے کا کلچر موجود ہوتا ہے. وہ حکومتوں کو ٹیکس دیتی ہیں تاکہ حکومتیں جو ہیں وہ پبلک سروس جو ہے یا جو عوام ہے ان کی فلاح و بہبود کے جو جتنے بھی پروجیکٹس ہیں, منصوبے ہیں, ان پہ خرچ کر سکے اور ترقی جو ہے نا ملک کی ترقی کو انشور کر سکے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم IMF کو بلیم کر سکتے ہیں, وہ اس کو بلیم کرنے کا فائدہ اس صورت میں ہوتا کہ یہ کوئی IMF کا مفاد ہوتا. دیکھیے ہم اس سے جا کر کچھ قرض لے رہے ہیں, وہ صرف یہ انشور کر رہا ہے کہ جو قرض ہم سے لیا جا رہا ہے کیا اس کی جو ریٹرن ہے وہ کس طریقے سے ممکن ہو پائے گی, اور ریٹرن کرنے میں جو مشکلات کسی ایک معیشت کو ہو سکتی ہے وہ ان کی نشاندہی کرتا ہے. آپ مجھے IMF کا کوئی ایک ایسی چیز بتائیے یا کوئی بھی شخص یہ بتا سکے کہ یہ پاکستان کے حق میں نہیں ہے, تو پھر تو میں یہ تسلیم کروں گا. ہاں وہ سخت فیصلے کہے جا سکتے ہیں, وہ کڑی شرائط کہی جا سکتی ہے, لیکن یہ شرائط اس لیے کڑی ہیں کہ یہ وہ سارے کام تھے جو ہمیں کرنے تھے اور ہم نے نہیں کیے. آج وہ اکٹھے ہو کر میں بابر غوثی صاحب سے سر آپ کو شامل گفتگو کر لوں. بابر صاحب, معیشت کے استحکام کے لیے حکومت کی کاوشیں اپنی جگہ, لیکن بحیثیت قوم جو ہماری ذمہ داری ہے, کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم وہ پوری کر رہے ہیں؟ ہاں جی بالکل, اس پہ میں ایک ٹائم بھی شارٹ آؤں گا, لیکن نشاد صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ جو ہمیں IMF نے ڈائریکشن دی ہے, بلکہ ہمیں تو IMF کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ جو ہم نہیں کر سکے, جو ہماری حکومتیں نہیں کر سکی اتنے عرصے سے, وہ ریفارمز انہوں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں اور کہا ہے کہ اس کو یہ کریں. ابھی دیکھیں آپ کے لیے آسانی ہو گئی ہے, انہوں نے تو وہ ایریاز بھی بتا دیے ہیں, اور یہ ساتھ یہ بھی ہے قرض بھی وہ دے رہے ہیں اور بتا بھی رہے ہیں کہ آپ یہاں سے یہ کلیکشن کر کے ہمیں واپس کریں. تو اور جب دنیا میں IMF کسی کو بھی قرض دیتی ہے تو اس کا جو انٹرسٹ ریٹ ہوتا ہے وہ بہت نامینل ہوتا ہے. بیسیکلی IMF آپ کو جب سپورٹ کر رہی ہوتی ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو اکنامک کرائسس ہے اس ملک کے, اس کو اس میں سے نکال دیا جائے. اب آپ کے سوال کی جانب کہ ابھی آپ دیکھیں کہ بحیثیت قوم ہم اتنے ابھی میچور نہیں ہوئے کہ جتنا کہ آپ سمجھتی ہیں کہ جی ہمیں خود ٹیکس دینا چاہیے, ہمیں خود ٹیکس نیٹ میں آنا چاہیے, ہمیں خود وہ تمام چیزیں کرنی چاہیے جو کہ ڈیولپ کنٹریز میں ہوتی ہیں. ابھی اس کو ٹائم لگے گا. ابھی تو یہاں پہ ٹیکس کی بات تو دور کی بات ہے کہ پھر ہم وہی بات کریں گے کہ جی یہاں پہ ٹیکس کا اور اکانومی کا اور پولیٹیکل سٹیبلٹی کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے. اگر وہی نہیں ہوگی تو آپ ٹیکس کلیکشن کی بات تو بہت دور کی بات ہے کہ وہ کیسے آپ کلیکٹ کر سکتے ہیں. لیکن میں پھر کہوں گا کہ جو پروگرام آیا ہے اس سے معاشی استحکام بھی آئے گا, مہنگائی کی شرح بھی کم ہوگی, اور جو تمام جتنے انٹرنیشنل ادارے ہیں, جو فائنینشیل ٹائمز بھی ہے, وال اسٹریٹ جرنل بھی ہے, بھی ہے, وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ اشاریے بہتر ہیں. ٹھیک ہے, تمام پینلسٹ کا بہت شکریہ, آپ نے پارٹیسپیٹ کیا. ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا, آپ کا شکریہ. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. ناظر خان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.